2024 ختم ہو رہا ہے، 2025 شروع ہونے جا رہا ہے۔ مختلف لوگوں کی مختلف کنڈیشن میں نے اس وقت معاشرے میں دیکھی ہے، یعنی جو غمگین ہے، جو دکھی ہے، جو پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے یا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، تو اسے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بھائی یہ سال بس جیسا جا رہا ہے تو اگلے سال بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کچھ ہونا ہے۔ کچھ کی لاٹری نکل آئی ہے، کچھ کو پروفٹ ہو گیا ہے، کچھ کے کچھ فیصلے صحیح ثابت ہو گئے، تو وہ بڑے پرعزم ہیں کہ نہیں یہ سال جاتے جاتے جو ہے نا ایک اچھا وہ دے کے جا رہا ہے، ہمیں بینیفٹ دے کے جا رہا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ اگلے سال تو ہم جناب بہت آگے بڑھ جائیں گے مختلف چیزوں میں۔ کوئی پڑھائی میں سوچ رہا ہے، کوئی رشتوں میں سوچ رہا ہے، کوئی تعلقات میں سوچ رہا ہے، کوئی ملک سے بیرون ملک جانے یا بیرون ملک سے ملک میں آنے کے لیے سوچ رہا ہے۔ تو آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ انسان جو ہے وہ نظر ثانی کرے اور پیچھے مڑ کر دیکھے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کتابیں پڑھ لیں، اسپیچز سن لیں، بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، وقتی طور پر اثر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل چیز وہ ہے کہ وہ اثر مضبوط ہو، دائمی ہو۔ انسان کو سمجھانے کے لیے ایک کتاب بھی ناکافی ہے اور کہنے کو ایک جملہ بھی کافی ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے، یعنی من آنم کے من دانم، کہتے ہیں کہ قبر کا حال مردہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ کی کیا کمزوری، کیا فائدہ، کیا نقصان، جتنا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واعظ و نصیحت یا تدبیر اور بہتری اور اس کی گنجائش نہیں رہتی ہے، لیکن ساری چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن آپ کو خود بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہیں۔ تو اس وقت یوں سمجھیں کہ ہماری پوری قوم کا مزاج یہ ہے کہ ہم لیکچر زیادہ دیتے ہیں، عمل کم کرتے ہیں۔ بھاشن پہ بھاشن، لیکچر پہ لیکچر، جہاں بیٹھ جائیں آپ ہر بندہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے منہ اتنی باتیں۔ سب سے اہم تو ہماری زندگی کے دیکھیں دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہم گزار رہے ہیں اور ایک حصہ ہم نے گزارنا ہے، آخرت کا حصہ۔ تو میں صرف ایک ہی بات عرض کروں گا، میں نے کہا نا کہ ایک جملہ بھی اصلاح کے لیے کافی ہوتا ہے بعض اوقات، کہ ہم ایک رسی سے لٹکے ہوئے ہیں اور نیچے کھائی ہے، اور یہ جو رسی ہے جب تک یہ مضبوط رہے گی ہم گرنے سے بچے رہیں گے۔ صحیح، اس رسی پہ ڈیپینڈ ہے ہماری زندگی۔ اس پر ڈیپینڈ ہے ہماری زندگی۔ صحیح۔ ہماری جو آخرت کی زندگی ہے یا تو وہ ہلاکت والی ہوگی یا وہ بہتر ہوگی۔ اب یہ جو رسی ہے، یہ رسی کمزور ہوتی ہے حوادث زمانہ سے، بارش سے، پانی سے، دھوپ سے، کیڑا لگ گیا کمزور ہو جائے گی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ گناہ کو آپ یوں سمجھیے کہ ہماری زندگی کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں۔ باطنی گناہ، ظاہری گناہ، نمازوں کا چھوڑنا، حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا، حرام کھانا، فواحش سے نہ بچنا، اور جو ہم نیک کام کریں گے اس سے سمجھیے اس رسی کو تقویت حاصل ہوگی۔ تو ہماری یہ زندگی تو جس طرح سال گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، ایسے زندگی گزر جائے گی۔ کتنے آپ کے سامنے پیدا ہوئے اور دنیا سے چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بہترین محاسبہ ہمارا وہ ہے جو ہماری آخرت سے متعلق ہو۔ جس طرح وقت گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، مہینے گزرتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے ہمیں ہلکا سا، لیکن پھر لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہاں تھا کوئی اور چلا گیا۔ پھر صرف آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ کے اعمال، نیکیاں، اللہ کی رضامندی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، تلاوت، نمازیں، اذکار، خوش اخلاقی، حسن معاشرت، دیانت، تقوی، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو آخرت میں ہمارے کام آنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی احساس ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔